ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے صفات القلب السلیم، اور صفات القلب السلیم کا مطلب ہے ایٹریبیوٹس آف دا ساؤنڈ ہارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ صفات القلب السلیم، صفات القلب السلیم یعنی سلامت دل کی صفات، سلامت دل کے ایٹریبیوٹس۔ اور جیسے کہ ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ آتھر ہمیشہ ہر ٹاپک سے پہلے اس کے آغاز کے وقت قرآن مجید کی آیات لے کر آتے ہیں، تو بیسیکلی یہ تمام ٹاپکس قرآن مجید پر ہی بیسڈ ہیں، یا ان کی ایویڈنس قرآن مجید میں ہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو آیت ہے، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں، آیت 87 سے لے کر آیت 89 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مجھے اس دن، مجھے جو بیست کا دن ہے یا جو ریزریکشن کا دن ہے، اس دن مجھے ذلیل نہ کیجیے گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیسیکلی دعا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا مانگی تھی کہ مجھ کو اس دن رسوا نہ کیجیے گا جبکہ لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ یعنی مال، بیٹے جو عام طور پر دنیا میں کام آتے ہیں انسان کے، انسان ان کے اوپر ریلائے کرتا ہے، وہ کام نہیں آئیں گے اس دن۔ اور کون سے دن کی بات ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہے۔ تو ان دونوں چیزوں پر کراس لگا دیا گیا قیامت کے دن کے لیے۔ اور کس چیز کو ٹک کیا گیا ہے کہ کیا چیز کام آئے گی؟ مگر قلب سلیم کام آئے گا، مگر وہ جو اللہ کے پاس سلیم دل لے کر آئے۔ ایک ساؤنڈ ہارٹ کام دے گا، ایک ساؤنڈ ہارٹ فائدہ دے گا۔ تو دنیا میں بھی ہماری جو فزیکل لائف ہے اس کا انحصار دل پر ہی ہے، اور آخرت میں بھی ہماری سکسیس ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے دل کی سٹیٹ پر، کہ ہم کیسا دل لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت ہیں، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ تو ان آیات میں، اور یہ آیات ہم ایک اور ٹاپک کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، ان آیات میں، سورۃ الانفال کی ان آیات میں دل کا کانپنا ہے، ایمان کا زیادہ ہونا، اور رب پر توکل ہونا، یہ تینوں چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر آپ ان آیات میں نوٹ کریں تو جو آیت 2 ہے اس میں دل کے اعمال کا تذکرہ ہے، اور آیت 3 جو ہے وہ جوارح کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ اور جوارح کے اعمال میں بھی یقیمون الصلاۃ بدنی عبادت ہے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مالی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں اعمال سائملٹینیسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ایکسپیکٹ کیے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پہلا جو سٹیج ہوتا ہے
وہ دل کے عمل کا ہوتا ہے. علم جو کنورٹ ہوتا ہے عمل میں وہ دل کے اعمال میں کنورٹ ہوتا ہے, اینڈ دین اس کے بعد پھر جوارح سے اعمال سرزد ہوتے ہیں. رائٹ. اب اس کا کیا مطلب ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں القلب السلیم الذی ینجو من عذاب اللہ یوم القیامہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے قلب سلیم کے حوالے سے کہ یہ وہ دل ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نجات پائے گا. وہ القلب, وہ دل جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نجات پائے گا, وہ دل کیسا ہوگا؟ الذی قد سلم من مرض الشہوات, یہ وہ دل ہے جو شہوات کی بیماری سے سلامت ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس میں بہت ساری خواہشات نہیں ہوتی. وَسَلِمَ مِن مَرَضِ الشُّبُہَاتِ, اور وہ شکوک و شبہات کی بیماری سے بھی سلامت ہوتا ہے. الذی قد سلم لربہ, یہ وہ دل ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. ٹوٹل سبمیشن ہے اس کا اپنے رب کے لیے. وسلم لامرہ, اور اس کے حکم کے لیے بھی ٹوٹل سبمیشن ہے. یعنی جس نے رب کو بھی تسلیم کر لیا ہے, رب کا پورا فرما بردار ہے, رب کے آگے ٹوٹلی سبمٹ کیا ہے, اور رب کے حکم کے آگے بھی سبمٹ کیے ہوئے ہے. وَلَمْ تَبْقَ فِيهِ مُنَازَعَةٌ لِأَمْرِهِ, اور اس کے اندر اللہ کے حکم کے حوالے سے کوئی تنازع یا کوئی اختلاف نہیں ہوتا. وَلَا مُعَارَضَةَ لِخَبَرِهِ, اور اس کے جو خبریں ہیں یعنی قرآن و سنت کی جو خبریں ہیں اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا, کوئی کلیش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بات میں, قرآن و سنت کی بات میں اور اس کی تھنکنگ میں کوئی کلیش نہیں ہے. وہ ان کو سچ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہم نے 2 لائنیں پڑھی ہیں سلامت دل کی ڈسکرپشن یا ایٹریبیوٹس, ان سارے ایٹریبیوٹس کو پڑھتے ہوئے ہم سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہاں کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں. یعنی ہم نے کیا, ہمارا دل کیا شہوات کی بیماری سے پاک ہے, شبہات کی بیماری سے پاک ہے. ہمارے دل نے اپنے رب کے آگے ٹوٹل سبمیشن کیا ہوا ہے, رب کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے, رب کے احکامات کو تسلیم کیا ہوا ہے. رب کے احکامات, رب کی خبروں اور ہمارے اس کی تھنکنگ میں, ہمارے دل کی اپروچز میں, اوپینینز میں کوئی منازع, کوئی کلیش نہیں ہے. فَهُوَ سَلِيمٌ مِّمَّا سِوَى اللَّهِ وَأَمْرِهِ, وہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی بھی چیز سے سلامت ہوتا ہے. لا یرید الا اللہ, وہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا ارادہ نہیں رکھتا. اس کی انٹینشن, اس کا ارادہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. ولا يفعل الا ما امرہ اللہ عز وجل, اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو. یعنی اس کی زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے, اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف بالکل بھی نہیں جاتا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ جب کلاس میں ہو تو وہ دوسری طرح سے بیہیو کر رہا ہو, اور جب وہ باہر ہو اپنی زندگی کے کام کاج کر رہا ہو تو وہ دوسری طرح سے بیہیو کر رہا ہو. ایسا نہیں ہوتا. رائٹ. اس کا ہر کام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے. چاہے وہ کسی سے معاملہ کر رہا ہے, چاہے وہ بزنس کر رہا ہے, چاہے وہ کسی سے معاشرت کر رہا ہے, چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے, اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے. اللہ وحدہ غایتہ, بس اللہ اکیلا اس کا محبوب, مقصود اور مطلوب ہوتا ہے. بس اللہ اکیلا ہی اس کا مقصود ہے, اللہ اکیلا ہی اس کا مطلوب ہے. یعنی اس کو کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا, اللہ کی پسندیدگی, اللہ کی محبت. وَأَمْرُهُ وَشَرْعُهُ وَسِيلَتُهُ, اور اس کا حکم اور اس کی شریعت اس کا وسیلہ ہے. یعنی اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ یہ 2 چیزیں ہیں, اللہ کا حکم, اللہ کی شریعت. لا تعترضه شبهة تحول بینه وبین تصدیق خبره, کوئی شک اور شبہ آڑے نہیں آتا اس کے دل اور اس کی تصدیق کے درمیان. یعنی اللہ کا کوئی حکم, اللہ کی کوئی بھی بات, اس کو سچا ماننے میں اسے کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. مثلا جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا کہ قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا, مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے, تو وہ اس بات کو بالکل سچا سمجھتا ہے کہ ایسا ہی ہے, نہ میرا مال کام آئے گا نہ میرے بیٹے کام آئیں گے. تو انسان کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی 2 چیزیں کراس کر دی کہ تمہارے تو صرف سلامت دل کام آئے گا, تو ہم فوراً مان جائیں کہ ایسا ہی ہے.
ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو بس یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی خبر کے متعلق اور اس کی تصدیق کے اور اس کے درمیان کوئی شبہ حائل نہیں ہوتا. ولا شہوتن، اور نہ ہی کوئی خواہش، تحول بینہ و بین متابعت رضاہ، نہ ہی کوئی خواہش حائل ہوتی ہے انسان اور اللہ کی رضا کے درمیان، رضا کے کام کی پیروی کے درمیان. یعنی اللہ کی رضامندی کے کاموں کو کرنے میں کوئی اس کی اپنی خواہش بیچ میں نہیں آتی کہ وہ اس کام کو نہ کرے. وہ اللہ کی رضامندی کے ہر کام کو خوشی سے کرتا ہے. کوئی خواہش بیچ میں نہیں آتی، کیونکہ خواہش جب بیچ میں آتی ہے تو انسان کام کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. یا بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہش بھی پوری کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے خواہش پوری کر لوں، اس کے بعد جو بچا کچھ وقت ہوگا وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگا دیں گے. نہیں، اللہ کی رضا کے کام اس کی ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے کہ جو میرے رب کی رضا، پہلے میں اس کو پورا کروں گی، اس کے بعد پھر کوئی اور چیز ہوگی. یاد رکھیے ہماری خواہشات دو طرح کی ہیں، حرام خواہشات اور جائز خواہشات. حرام خواہشات کو تو پورا ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. رہ گئی جائز خواہشات، تو جب اللہ کی رضا کی کوئی بات ہو تو انسان اپنی جائز خواہش کو بھی پیچھے کر دے. سلیم دل ایسا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا آپ خواہش ہوتی ہے کہ آپ دل بھر کے باتیں کریں اپنے پسند کے لوگوں سے، الاؤڈ ہے جی، باتیں کر لیں آپ. لیکن اگر آپ اس میں غیبت نہیں کر رہے، اگر آپ پلان نہیں کر رہے کہ اچھا کس کی لیگ پل کرنی ہے، کس کو نیچا کرنا ہے، اگر آپ نہیں کر رہے تو فائن، یہ الاؤڈ ہے. لیکن اگر وہ بات چیت آپ کو آپ کی نماز سے ڈسٹریکٹ کر دے یا اللہ کے حکم کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا دل سلیم نہیں ہے، اس میں کوئی بیماری ہے. Alright. وَمَتَى كَانَ قَلْبُ الْعَبْدِ، اور جب بندے کا دل ایسا ہوتا ہے، كَذَلِكَ فَهُوَ سَلِيمٌ مِّنَ الشِّرْكِ، یعنی جب وہ اللہ کی رضا کو ٹاپ پرائرٹی دیتا ہے، کوئی خواہش اس کے بیچ میں نہیں آتی اللہ کے مرضی کے مطابق کام کرنے میں. اسی طرح اللہ کی تصدیق، اللہ کی جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنے میں کوئی ڈاؤٹ بیچ میں نہیں آتا. تو جب بندے کا دل ایسا ہوتا ہے تو وہ سلیم من الشرک، وہ شرک سے سلامت ہوتا ہے. وہ سلیم من البدع، اور وہ بدعت سے بھی سلامت ہوتا ہے. وہ سلیم من المعاصی، اور وہ نافرمانیوں سے سلامت ہوتا ہے. وہ سلیم من الغی، وہ سرکشی ڈیفائنس سے بھی سلامت ہوتا ہے. وہ سلیم من الباطل، اور وہ باطل سے بھی سلامت ہوتا ہے. فالقلب السلیم، پس سلامت دل وہ ہوتا ہے هو الذی سلم لعبودیت ربہ، یہ وہ دل ہوتا ہے جو اپنے رب کی عبودیت کہتے ہیں بندگی کو، سرویچوٹ کو. وہ اپنے رب کی عبودیت، اپنے رب کی غلامی، اپنے رب کی سرویچوٹ کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے. کیسے؟ حباً و خوفاً، محبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. و رجاءً و طمعاً، اور امید کے ساتھ اور توقع کے ساتھ. وسلم لأمرہ وسلم لرسولہ تصدیقاً و طاعتاً، اور اللہ کے حکم پر وہ سبمٹ کرتا ہے اور اسی طرح اللہ کے رسول کے اوپر وہ سبمٹ کرتا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے. وَاسْتَسْلَمَ، اور وہ سبمٹ کرتا ہے لِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، اللہ کی قضا اور قدر کو وہ کے آگے وہ سبمٹ کرتا ہے. فَلَمْ يَتَّهِمْهُ، تو وہ مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو، تو وہ الزام نہیں دیتا اللہ کو. وَلَمْ يُنَازِعُهُ، اور اللہ سے وہ جھگڑا نہیں کرتا. وَلَمْ يَتَسَخَّطْ لِأَقْدَارِهِ، اور وہ اللہ کی تقدیروں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا. تو تین چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. قلب سلیم، رب کے آگے بچھا ہوا ہے، وہ بالکل غلام، پوری طرح سبمٹ. خوف ہے، امید ہے، محبت ہے، امید ہے، رجا ہے، طمع ہے. اسی طرح اس کے حکم کے اوپر ٹوٹل سبمیشن ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہوئے اور اطاعت کرتے ہوئے اس کے آگے سبمٹ کیا ہوا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے فیصلوں کے اوپر سبمٹ کیا ہوا ہے، یعنی تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہے. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آج کل پرابلم مسلمانوں کے اندر وہ یہی ہے کہ وہ تقدیر کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے. تو سلیم دل جو ہے وہ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر بھی راضی ہوتا ہے.
اور کتنی ہی چیزیں ہیں جو صرف تقدیر میں لکھے ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. مثلا ہماری ایک خاص شکل و صورت ہے، ہماری ایک فزیکل اپیرنس ہے. اب یہ فیصلہ کس کا ہے، آپ کا یا اللہ کا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بہت سے لوگ اس پر بھی راضی نہیں ہوتے یا اس بات پر پریشان رہتے کہ ہماری ناک ایسی کیوں ہے یا ہماری شکل ایسی کیوں ہے، اور پھر وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں ہم جس فیملی میں پیدا ہوئے، ہم جس ملک میں پیدا ہوئے، یہ بھی ہم کس وقت کے زمانے میں پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہے. اسی طرح شادی جہاں ہوئی، اولاد کسی کو اللہ نے بیٹے دیے، کسی کو اللہ نے صرف بیٹیاں دیں، کسی کو ملا جلا کر دیا اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. تو اگر کوئی اس پر راضی نہیں تو یہ قلب سلیم نہیں. چاہے آپ اپنی شکل و صورت پر راضی نہیں، چاہے آپ اپنے پیرنٹس کے اوپر راضی نہیں، جہاں شادی ہوئی وہاں راضی نہیں، یا اپنی اولاد کے حوالے سے آپ راضی نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے قلب سلیم نہیں ہے. قلب سلیم جس کا ہوتا ہے اس کا رویہ بالکل درست ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور مجھے اس پہ سبمٹ کرنا چاہیے. میں اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتی کہ آپ نے یہ کیوں کیا. تو تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہونا قلب سلیم ہے. اور اس وقت تک قلب سلیم یعنی نہیں ہوتا جب تک ہم شریعت کے فیصلے بھی ایکسیپٹ نہ کر لیں اور جو قونی قدری فیصلے ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ نہ کر لیا جائے. تو نہ الزام دینے والا ہو وہ دل، نہ اس کے دل میں کھچ کچ ہو رہی ہو، نہ ہی وہ ناراض ہو، یعنی وہ جلنا کڑنا بھی نہیں ہو، وہ مطمئن ہے. رائٹ. تو اس کی ساری انرجی اب کہاں لگ رہی ہے؟ جو اس کے دائرہ اختیار میں ہے، وہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ اس میں گرو کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، نہ اللہ پہ غصہ کرتا ہے، نہ اپنے اوپر پریشان ہے، نہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے. رائٹ. اسی طرح بہت سارے جو رویے ہوتے ہیں انسانوں کے رویے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. بہت سارے انسان اپنی زندگی کا بہت سارا وقت اسی بات پر جلتے کوڑتے لگا دیتے ہیں کہ فلاں نے ایسا رویہ میرے ساتھ کیوں کیا. رائٹ. اب اگر آپ اس پہ ساری زندگی بھی جلتے پڑتے یا ایسا کیوں ہوا یا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا، اپنے آپ کو ضائع کرنے والی بات ہے. جو بھی ہوا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ تھا، جس نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا. اب اس کے حوالے سے جو سب سے کریکٹ اپروچ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے دیا. رائٹ. اپنے عظیم حکمت کی بنا پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیروں پر وہ غصہ نہیں کرتا، ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ قلب سلیم اپنے اختیار کی جو چیزیں ہیں، جو اس کا سرکل آف کنسرن ہے، اس کے اوپر کام کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے. تو جب ایک انسان کا دل سلیم ہوتا ہے تو پھر وہ ہر روز گرو کرتا ہے جیسے کہ ایک پلانٹ گرو کرتا ہے. اور وہ کیوں گرو کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے رب کے لیے آگے سبمٹ کر دیا ہے اس نے اپنی ہر چیز کے حوالے سے. اور جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ غلام ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہے ہیں فَأَسْلَمَ لِرَبِّهِ وَمَوْلَاهُ انقیادا وخضوعا وذلا وعبودیہ، یعنی وہ اپنے رب، اپنے مولا کے لیے فرما بردار ہو گیا، فرما برداری کے ساتھ، انقیادا وخضوعا عاجزی کے ساتھ، وذلا ایکسٹریم ہیوملٹی کے ساتھ، وعبودیتا سرویچوڈ غلامی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ. تو ذل اور خضوع جو ہے وہ دونوں ہی ہیوملٹی اور سبمیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. ذل جو ہے وہ ایک سینس آف ہیوملیشن ہے یا ایک سینس آف ہیوملٹی ہے، اور خضوع جو ہے وہ اپنے آپ کو لوور کرنا آؤٹ آف ریسپیکٹ یا آؤٹ آف ڈیووشن. ٹھیک ہے. اور عبودیہ جو ہے وہ سرویچوڈ ہے، انسلیومنٹ ہے. تو ایک انسان جو سلیم دل والا ہے اس نے اپنی سرویچوڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس نے سبمٹ کر دیا. اب کیا ہوا؟ وسلم جمیع احوالہ و اقوالہ، اور وہ فرما بردار ہو گیا، وہ تابع ہو گیا اپنے سارے حالات میں، اپنے سارے باتوں میں، وہ اعمالہ ظاہرۃ والباطنہ، اور اپنے سارے ظاہری اور باطنی اعمال میں، لما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یعنی وہ اب اس کے سارے اعمال، اس کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائیڈنس ہے، جو تعلیمات ہیں، اس کے مطابق ہیں. وَسَالَمَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَحِزْبَهُ الْمُفْلِحِينَ، اور وہ اللہ کے اولیاء سے دوستی کر لیتا ہے جو اس کے کامیاب گروہ ہے. الذَّابِّينَ عَنْ دِينِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ،
جو اس کے دین کا دفاع کرنے والے ہیں، وسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نبی کی سنت کا دفاع کرنے والے ہیں، جیسے مختلف محدثین وغیرہ، والقائمین بہا، اور اس پر قائم رہنے والے ہیں، والداعین الیہا، اور اس کی دعوت دینے والے ہیں. یعنی ایسا انسان جو سلامت دل رکھتا ہے، اس کا تعلق، اس کی دوستی، اس کی صلح، اس کی میل جول ان لوگوں سے ہو جاتا ہے جو اللہ سے دوستی کرتے ہیں، جو اللہ سے دوستی رکھتے ہیں، جو اللہ کے دین کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں. اور یاد رکھیے، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ گروہوں یا اداروں سے بیونڈ ہوتے ہیں، ابو ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان جو درست دین کو فالو کر رہا ہے، جو شرک اور بدعت سے پاک ہے، سلیم دل والا اس کو اون کرتا ہے. ٹھیک ہے. دین کے نام پر دین والوں سے ہی حسد رکھنا، ان کے بارے میں نیگیٹو نیریٹیوز بنانا، یہ قلب سلیم کی صفات نہیں ہے. یا گروہی نیکی کا کانسیپٹ ہونا کہ جو ہمارے گروپ میں ہے، جو ہمارے ادارے میں ہے، بس وہی دینی ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا دین والا ہے اس کے تو ہمیں اگینسٹ ہی کام کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کو ہم نے اپوننٹ سمجھا ہوا ہے. اگر آپ نے کسی بھی دین والے کو جو شرک اور بدعت سے پاک ہے، جو 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 صحیح دین پر چل رہا ہے، اگر آپ نے اس کو اپنا اوپوننٹ سمجھا ہوا ہے، تو یہ قلب سلیم کی صفت نہیں ہے. یہ بات بہت اچھی طریقے سے سب لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، کیونکہ بہت ساری خرابیاں یہیں سے جنم لے رہی ہیں. اور ایک طرف ہم دین کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں دوسرے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا ہے. یاد رکھیے، کسی بھی دین کی خدمت کرنے والے کا کسی دوسرے دین کی خدمت کرنے والے سے کوئی مقابلہ، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اور اگر یہ فیلنگز ہیں تو یہ قلب سلیم کے اگینسٹ فیلنگز ہیں، کیونکہ قلب سلیم رکھنے والا ہر دیندار کو، چاہے وہ کسی سے بھی بلانگ کرتا ہو، وہ اس کو اون کرتا ہے، وہ اس سے دوستی رکھتا ہے، وہ اس کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ان کو اپوننٹ سمجھنا، یا ان کے بارے میں نیگیٹو رکھنا، یا ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا لوگوں کے ذہنوں میں، یہ کسی بھی قلب سلیم کی صفت والے انسان کا کام نہیں ہے. وَعَادَ أَعْدَاءَهُ الْمُخَالِفِينَ لِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ. دشمنی کس سے رکھتا ہے، اوپوننٹ کس کو سمجھتا ہے؟ وہ جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہیں اور اللہ کے نبی کی سنت کے مخالف ہیں. الخارجین عنہما، جو قرآن و سنت سے الگ ہو گئے، الداعین الی خلافہما، جو ان دونوں کے خلاف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یعنی جو ریئل اینیمی ہے وہ انہی کو اینیمی سمجھتے ہیں، جو ریئل اوپوننٹ ہے وہ انہی کو اوپوننٹ سمجھتا ہے. رائٹ. پھر وہ کہتے ہیں والمؤمن حی والکافر میت. مومن زندہ ہوتا ہے، زندہ ہے، والکافر کافر مردہ ہے. والمیت لا یؤمر بصلاۃ ولا صیام حتی تنفخ فیہ روح الایمان. اور میت کو نماز اور روزے کا حکم نہیں دیا جاتا یہاں تک کہ اس میں ایمان کی روح نہ پھونک دی جائے. وَإِنْ كَانَ سَيُحَاسَبُ عَلَى تَرْكِهِ الْإِيمَانَ وَالْأَعْمَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اگرچہ اس کا حساب لیا جائے گا ایمان اور اعمال چھوڑنے پر قیامت کے دن، یعنی اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے ایمان کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا، اعمال کیوں نہ کیے. فَإِذَا حَيِّ قَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ. پھر جب اس کا دل ایمان کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے، صَارَ قَابِلًا وَمُسْتَعِدًّا لِقُبُولِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي. تو وہ ایبل ہو جاتا ہے، وہ کیپبل ہو جاتا ہے، وہ پریپیئر ہو جاتا ہے اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو قبول کرنے کے لیے. فَالْمُؤْمِنُ حَيٌّ. مومن زندہ ہوتا ہے. وَالْحَيُّ إِمَّا صَحِيحٌ وَإِمَّا مَرِيضٌ. اور جو زندہ ہوتا ہے وہ یا تو صحت مند ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے. فصاحب القلب السلیم هو الصحیح. جو قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے. وصاحب القلب المریض هو السقیم. اور جو بیمار دل والا ہوتا ہے وہ مریض ہے. یعنی جس کا دل بیمار ہے اصل میں وہ بیمار ہے، چاہے وہ فزیکلی بہت صحت مند بھی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ انسان کی سوچ کے ساتھ ہے. تو اگر آپ مینٹلی صحت مند نہیں تو فزیکلی بھی ہیلدی محسوس نہیں کر سکیں گے. مثلا اگر دل اداس ہے، پریشان ہے، تو کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. اور فزیکلی بھی اگر دل صحیح سے فنکشن نہ کر رہا ہو تو ہمارے باقی آرگنز بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ باقی جسم کو صحیح طریقے سے بلڈ ہی سپلائی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی انسان وہ فزیکلی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں ہم ہیلدی کس کو کہیں گے؟
جس کا دل سلیم ہو، ساؤنڈ ہارٹ ہو. اور ساؤنڈ ہارٹ کی میں یہاں پر انہوں نے پوری ڈسکرپشن دے دی کہ اس کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں والمرد قسمان، جو مریض دل ہوتا ہے وہ دو طرح کے مرض ہو سکتے ہیں، مرض شبہت و مرد شہوت. شکوک و شبہات کی بیماری اور شہوات کی بیماری. فالاول، تو جو پہلی ہے، کما قال سبحانہ عن المنافقین، پہلی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ان کی غلط بیانی یا ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. ہم میں سے جس کی زبان پر بھی جس قسم کا جھوٹ ہے تو وہ ہپاکریسی کی سائن ہے. رائٹ. ڈاؤٹس والا مرض ہے، یعنی منافق ہے. والثانی کما قال سبحانہ، اور جو دوسری ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو اپنے لہجے میں لچک پیدا نہ کرنا، یعنی بات میں نرمی نہ کرنا. تو امید لگا لے گا یا لالچ میں پڑ جائے گا وہ جس کے دل میں بیماری ہے، اور معروف طریقے سے بات کرنا. تو ازواج مطہرات کو یہ حکم کس حوالے سے دیا گیا کہ جب وہ نان محرم مردوں سے بات چیت کریں تو بہت نرم لہجے میں باتیں نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں خواہش کا مرض ہے تو وہ تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. تو سورۃ البقرہ کی جو آیت 10 پہلے بتائی گئی اس کے اندر بھی فی قلوبہم مرض، اور یہاں پہ بھی جو دوسری سورۃ الاحزاب کی آیت ہے فی قلبہ مرض. ٹھیک ہے. تو ان دونوں بیماریوں کی جو ایویڈنس ہے ہمیں قرآن مجید سے مل رہی ہے. اور وشفاء ہذین المرضین فی القرآن، اور ان دونوں بیماریوں کی شفا قرآن میں ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی، کیا فرما رہے ہیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے وہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ بھی ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن بھی ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ گویا کہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. یعنی اگر یہ قرآن سنتے بھی ہیں تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کمپریہینڈ نہیں کر پاتے. بالکل ایسے ہی جیسے جب ہم کسی کی بات دور سے سن رہے ہوں تو ہمیں آواز تو آ رہی ہوتی ہے لیکن کمپریہنشن نہیں ہوتی. تو بالکل اسی طرح ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. تو آج اس کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں. اس کو آپ دوبارہ سے دیکھیے گا جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں، پھر اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کوئی اچھی سمجھ آئی ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم جو آگے کنٹینیو کریں گے وہ انفلوئنسنگ فیکٹرز پڑھیں گے ہم، جو کہ دل کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو، اللہم انا نسألک قلبا سلیما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.